میں جی آپ کی خوبصورتی سے ریلیونٹ یہ سیگمنٹ ہے ہمارا خصوصی، اور اس میں آج بات کر لیتے ہیں خواتین کے لیے اسپیشلی۔ ویسے تو مرد بھی آج کل خواتین سے مطلب خوبصورتی میں، فیشن میں، ٹرینڈ کو اگر ہم کہیں فالو کرنا تو خواتین سے پیچھے نہیں ہے مرد حضرات بھی، تو دونوں کے لیے ہمارا سیگمنٹ ہے۔ آج ہم فیشیل پہ بات کریں گے، اسکن کی ہائیڈریشن کا ہم نے کس طرح سے خیال رکھنا ہے، کتنا ہائیڈریٹ ہم اسکن کو رکھیں تو ہماری اسکن اتنی زیادہ اچھی رہتی ہے، گلو کرتی ہے اور اسکن کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے، کیونکہ ہم ہائیڈریشن کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ پھر اس میں ہائیڈرا فیشل آ جاتا ہے۔ ہائیڈرا فیشل جب آیا تھا تو اس نے دھوم مچا دی تھی۔ ہائیڈرا فیشل جو کہ اب ہر چھوٹے موٹے سیلون پہ کیا جا رہا ہے، یہ سیلونز والوں کا کام ہے، ان کو کرنا چاہیے، یا ایک ماہر ڈرمیٹولوجسٹ یا اسکن سے ریلیونٹ جتنے بھی یہ ہیں ڈپارٹمنٹ، یہ ان کا کام ہے، یہ ہم جانیں گے۔ پھر ہم جانیں گے کہ ہائیڈرا فیشل یہ جلد کے لیے کتنا زیادہ مفید ہے، اس کے خدا نخواستہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، کہ کون سی اسکن ٹائپس ہوتی ہیں جن کے لیے بیسٹ ہوتا ہے۔ اسکن کی تمام تر پرابلمس کو آج ڈسکس کرتے ہیں، تو اس کے لیے ماہر اور معروف ڈرمیٹولوجسٹ جناب کنول جواد صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر کنول، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، میں ٹھیک الحمدللہ۔ اچھا جی، آج ہم ہائیڈرا فیشل پہ بات کرنے والے ہیں، آپ بتائیے گا ہائیڈرا فیشل اصل میں کیا ہے، جلد پر کس طرح سے اپنا اثر دکھاتا ہے؟ دیکھیں، ہائیڈرا فیشل بیسکلی ایک میڈیکل گریڈڈ فیشل ہے، جس میں سیلونز کے فیشل سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ کیا آ جاتا ہے کہ اس میں کیمیکلز یوز نہیں ہوتے، لیکن جو کیمیکل یوز بھی ہوتے ہیں وہ میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں۔ بیسکلی ہائیڈرا فیشل مینس آپ کا فیس، ہائیڈرا مینس ہائیڈریشن۔ کوئی بھی ایسی ٹیکنیک جو کہ مشینریز کے تھرو کی جاتی ہے جس میں آپ کے فیس کو پراپر ہائیڈریشن، نیوٹریشن، موئسچرائزیشن دی جاتی ہے۔ آپ کے فیس کے جو ڈیپ پورز ہوتے ہیں، وہ پورز جہاں تک ہماری کوئی دوائی نہیں پہنچ پاتی، اس لیے کہ اس کے اندر ڈسٹ ہوتی ہے، اس میں سیبم ہوتا ہے، اس میں ہمارا میک اپ ہوتا ہے، وہ پراپرلی ہم باہر نہیں نکال پاتے، اسے سکشن کے تھرو باہر نکالا جاتا ہے۔ دس از ہائیڈرا فیشل بیسیکلی۔ ہائیڈرا فیشل کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ہم اسے ٹریٹمنٹ میں کاؤنٹ نہیں کرتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہائیڈرا فیشل ملازمہ ہے، پگمنٹیشن ہے، ہائیڈرا فیشل کروا لیں آپ کو فرق پڑ جائے گا۔ آپ کو ایکنی ہے، ہائیڈرا فیشل کروا لیں آپ کو فرق پڑ جائے گا۔ ایکنی کے مارکس ہیں، یہ وہ سینٹنسز ہیں جو میں اپنے ڈفرینٹ پیشنٹ سے سنتی ہوں جو ڈفرینٹ ایستھیٹک کلینک سے سیکھ کے آتے ہیں۔ سو میں آپ کو اس پروگرام کے تھرو ساری عوام کو یہ اویئرنیس دینا چاہتی ہوں کہ ہائیڈرا فیشل کوئی ایک ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن ایک اچھی بات اس کی کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پورس کو ڈیپلی کیونکہ کلین کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اگر آپ کوئی میڈیکیشن لگاتے ہیں یا کوئی بھی دوائی، کوئی سیرم، کوئی کریم لگاتے ہیں تو وہ پراپرلی اپنا اثر کرتی ہے۔ اسی لیے ہم ہائیڈرا فیشل اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو اسکن ٹون ہونا چاہیے۔ کون سا ہائیڈرا فیشل کروانا ہے، پیشنٹ نے کون سے سیرمز کا انتخاب کرنا ہے، ڈیفینیٹلی وہ ڈفرینٹ ہائیڈرا فیشل سے پہلے کیا تھا کہ صرف ایک ہی ہائیڈرا فیشل تھا، مشین ہر ایک کے اوپر ایک ہی ہائیڈرا فیشل ہو رہا تھا، تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اس میں 4 سیرمز ہوتے ہیں، جو ہائیڈرا فیشل مشین ہے اس میں 4 سیرمز ہوتے ہیں جن سے سکشن کی جاتی ہے، اس میں سکشن بھی ہو رہی ہے، اس میں آپ کی ہائیڈریشن بھی ہو رہی ہے، اس میں آپ کے جو ڈیپ پورز ہیں انہیں کلین بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موئسچرائزیشن یعنی ہائیڈریشن بھی ہو رہی ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھیں، آج کل گلائکولک ایسڈ، ہائیلورونک ایسڈ، اور آپ دیکھیں سیلیسائلک ایسڈ اور وائٹامن سی، سب یہ بہت ٹرینڈ میں ہیں، ہر بندے کو ان کا نام پتہ ہے، سب نے یہ سیرمز لگانے ہیں۔ تو ہائیڈرا فیشل میں انہی سیرمز کا اچھا نہیں، اب یہ نہ کہہ دیجیے اسی لیے حال ہے۔ نہیں، آپ کو شروع کروا دیتے ہیں نا۔ دیکھیں میرے ساتھ میں آپ کے پروگرام میں بڑا فریکوینٹلی الحمدللہ آتی ہوں، اور لوگ وہ کہتے ہیں نا صحبت کا اثر آخر ہو ہی جاتا ہے، وہ اپنا اثر ڈال ہی دیں گے آپ کے اوپر۔ تو بیسکلی یہ سب چیزیں اس لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ وہ لوگ ہم جیسی ورکنگ ویمنس جو اپنی اسکن کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتی، اسکن کی ڈیپلی ہم صفائی نہیں کر پاتے، رات کو وہ ایک پراپر بیٹھ کے کلینزنگ کرنا، ڈبل کلینزنگ کرنا، میک اپ بھی ہمیں کرنا ہے ڈیلی بیسس پر، اور مارننگ سے لے کے نائٹ تک ہماری روٹین بھی بڑی ٹف رہتی ہے، تو ہمارے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے، ہمیں تو بس بستر پر جانے کے بعد یہ یاد ہوتا ہے کہ ہم نے سونا ہے، اور صبح پھر جانا ہے، اور پھر دوبارہ میک اپ کر لینا ہے، تو پورس کو کہاں سے نیوٹریشن اور کہاں سے سانس ملے گا؟ ان کے لیے ہائیڈرا فیشل از بیسٹ۔ آپ منتھ میں پاتے اسکن کیئر، آپ نے منتھ میں ایک مرتبہ ہائیڈرا فیشل ضرور لینا ہے اس ہائیڈرا فیشل سے، لیکن پھر میری وہی بات ہے جس پہ بہت سارے لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، بڑے کمنٹس آتے ہیں کہ جی آپ صرف اپنے ہی پاس اس لیے بلاتے ہیں، ایک تو آپ لوگ ایکسپینسو بہت کرتے ہیں باقی سیلونز کے مقابلے میں یا باقی ایستھیٹک سیٹ اپس کے مقابلے میں، اسپیشلی ان کے پاس بھی ہائیڈرا فیشل مشین ہے، آپ کے پاس بھی ہائیڈرا فیشل مشین ہے، پھر فرق کیا ہے؟ آپ لوگ کیوں اتنا ایکسپینسو دیتے ہیں؟ دیکھیں فرق ہوتا ہے کہ ہم جج کر کے آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا ہائیڈرا فیشل کروانا ہے،
سیلونز پہ یا دوسرے اسٹیٹک سیٹ اپس پہ جو آپ کی اسکن کی ججمنٹ نہیں کرتے, جہاں پراپر کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے, ڈیفینیٹلی وہ ہارمفل بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس اس کا وہ بھی لے کے آتے ہیں, جیسے سکشن کرتے ہوئے آپ کو زیادہ سکشن ہو گئی, سکشن کا والیوم زیادہ بڑھا ہوا تھا, اس کا پریشر زیادہ بڑھا ہوا تھا, اس نے آپ کی اسکن کو اس طرح سے سک کیا کہ آپ کی اسکن ساری وہاں سے ڈیمیج ہو گئی. تو اس طرح کے افیکٹس بھی ہوتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں جو کہ ٹرینڈ نہیں ہے. تو ڈرمٹولوجسٹ کا ہی کام ہے یہ, سیلونز والوں کا تو کام نہیں. ایگزیکٹلی, آپ اسکن کے لیے اس طرح کے مذاق لوگوں سے نہ کروائیں صرف اسی وجہ سے کہ وہ سستے ہیں. تھوڑا سا پیسے زیادہ خرچ کر لیں بٹ پراپر ٹریٹمنٹ لیں. اچھا, ریزلٹس کیا ہیں اس کے, مطلب ہائیڈرا فیشیل کا کیا فائدہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہی منتھ میں ایک دفعہ ضرور کروانا چاہیے. بالکل ایسے. یہ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ منتھ میں ایک مرتبہ کروانے سے آپ کے وہ جو پورز ہیں جو کسی وجہ سے کلین نہیں ہو پاتے ہیں, ان میں سے ڈیپلی سکشن کر کے اس ڈسٹ کو, ڈرٹ کو باہر نکال لیا جاتا ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پر آپ کی اسکن کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, فار سپوز آپ کو اگر ایکنی ہے تو ہم سیلیسائلک نایاسن والا سیرم استعمال کرتے ہیں. بہت زیادہ سکشن نہیں کر سکتے ایکنی والے فیس پر, تو آپ کو ہم ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں, اتنا پریشر رکھتے ہیں کہ آپ کی ایکنی بھی خراب نہ ہو اس سے, اور آپ کے ڈیپ پورز میں وہ سیلیسائلک اور گلائکول جو نایاسن ہے وہ چلا جائے. چوتھے نمبر پہ, تیسرے نمبر پر آپ کی اسکن کو ایک پراپر ہائیڈریشن اور موئسچرائزیشن ڈیپلی مل جاتی ہے. پورس کے تھرو جب آپ کو وہ سیرم آپ کے پورس کے اندر انویٹ کرتا ہے تو وہ ڈیپلی پورس کے اندر وہ موئسچرائزیشن, ہائیڈریشن کروا دیتا ہے. ان سب کا ملا جلا کے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن ڈرائنس سے بچ جاتی ہے, آپ کی اسکن نیٹ کلین ہو جاتی ہے بغیر کسی کیمیکل کے, بغیر کوئی بلیچ لگائے ہوئے, بغیر کوئی اسکن پالش لگائے ہوئے آپ کی اسکن بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی ہے. پھر آپ اگر ڈیلی روٹین میں میک اپ کرنے والے ہیں تو آپ کی, جیسے میں یہ کہتی ہوں کہ بیکاز میں ڈیلی جاتی ہوں اپنے کلینک جانا ہے یا میں نے کسی شو پہ جانا ہے, کچھ بھی بہرحال میں نے میک اپ کرنا ہے, میں کرتی ہوں میک اپ. وہ لائٹس اور کیمراز کا بھی ہوتا ہے نا, ڈیفینیٹلی وہ بھی ہے. اور پھر آبویسلی ہمیں جو ہماری اپیرنس ہے نا اس کو اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کا پیشنٹ دیکھ کے خود مایوسی کا شکار نہ ہو جائے, آنیسٹلی اسپیکنگ. بیکاز کوئی بھی ڈاکٹر اپنی بات چیت سے, اپنی اپیرنس سے, اپنی گڈ ول سے جو ہے آدھا پیشنٹ ٹھیک کر سکتا ہے. وٹ آئی بلیو. لوگ کہتے بھی ایسے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نا, آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹرز کے پاس جا کے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے آدھی میری بیماری تو اپنی باتوں سے ہی دور کر دی. اتنی اچھی لوگ بات بھی کرتے ہیں. جیسے وہ ایک آئل بیچنے والا ہے تو وہ میں اس کے نیچے کمنٹس پڑھ رہی تھی تو وہ اپنے ایڈ خود ہی کر رہا تھا, اور اس میں کہ اب تو وہ کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ اپنے بال تو پہلے اگا لو. ایگزیکٹلی, وہ ہربل آئل کو بیچ رہا تھا. ایگزیکٹلی. تو یہ ہوتا ہے, یہ ویسے المیہ ہے. جو آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو گلاسز لگے ہوتے ہیں, جو ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہوتے ہیں ان کے اپنے بال نہیں ہوتے. یہ کچھ المیہ ہے اس طرح کا. بہرحال وہ ہم لوگوں کا فوکس کرتے کرتے اپنا خراب کر لیتے ہیں, یہ ہوتا ہے. تو بہرحال ہم اس کے بینیفٹس کی بات کر رہے تھے مدیہ, لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ہائیڈرا فیشیل ضرور کروائیں, ہر ایک کو کروانا چاہیے, بٹ سب سے پہلے اپنی اسکن کو جج کروا لیں کہ ادھر آپ کے لیے ہائیڈرا فیشیل سوٹیبل ہے بھی کہ نہیں ہے. بہت بینیفٹس ہوتے ہیں اور بڑے اچھے بینیفٹس ہوتے ہیں. 10-15 ڈیز تک, اس سے زیادہ میکسیمم ہوتی نہیں ہے. اگر اچھی اسکن کیئر ہے آپ کی تو مہینہ نکال جاتا ہے ہائیڈرا فیشیل کا رزلٹ, ورنہ 10 to 15 ڈیز آپ کی اسکن نیٹ کلین رہتی ہے, آپ کی اسکن پر ایکنی مزید ہونے سے بچ جاتی ہے کیونکہ پورز کلین ہو گئے ہیں, آپ کی اسکن پر پگمنٹیشن ہونے سے بچ جاتی ہے. تو یہ مین کاز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ہائیڈرا فیشیل کروانا چاہیے, ادھر وہ میل ہو یا وہ فیمیل ہو, سب کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ ہر قسم کی اسکن کے لیے آپ سجیسٹ کرتے ہیں یا اسکن کو آپ پہلے جج کرتے ہیں, اسکن ٹائپ دیکھتے ہیں, دین آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بالکل ایسے, یہ ہر قسم کی اسکن پر کروایا جا سکتا ہے. سیلونس والیوں نے وہ جیسے رمضان آ رہا ہے, عید آ رہی ہے, بڑی چھوٹی کچھ شادیوں کا سیزن آ گیا تو انہوں نے پیکیجز نکال دینے ہیں. بالکل ایسے لگا دینی ہے. ڈیلز ویسے ہم بھی لگا دیتے ہیں. جس کی ڈیل جتنی سستی ہوگی نا, پھر خواتین اس طرف ہم ظاہر تو وہ نہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ اسکن بالکل ایسے, انہوں نے تو جو بھی آئے گا چلو ریلیٹ ہو, چلو سب کا اسی کا کر دیں آپ. وہ جو 2000 2500 3000 ایک جو فکس اماؤنٹ طے کر دیا ہے نا, سارا سب کا ہائیڈرا فیشیل اسی وہی والا ہونا ہے.
बट आप बिलीव करें मेरी डील्स लोग देख सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, अभी भी लगी हुई हैं 14 अगस्त को लेके। तो आप ये देखें कि वो डील्स जो होती है ना वो अकॉर्डिंग टू स्किन होती है, यानी कि अगर हाइड्रा की डील लगाई है हाइड्रा फेशियल की, तो एक हाइड्रा फेशियल की नहीं लगाई, जितने भी टाइप्स हैं ना सब पे लगाई हुई है, इसलिए कि हर बंदा अपनी स्किन के मुताबिक जो करवाता चला रहा है चेक करेंगे। एग्जैक्टली मेरा हर पेशेंट कंसल्टेशन लेता है मुझसे, लाइक जरूरी नहीं है कि वो मुझे पे करके ही हाइड्रा करवाए, अगर उसने हाइड्रा का डिसाइड किया हुआ है और वो चाहता है कि मैं डॉक्टर से पहले मिलूं, और मुझे वो पेशेंट पसंद आते हैं कि वो अपनी स्किन के साथ अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हम पहले डॉक्टर से मिलें, और वो मुझसे पूछते हैं कि हमारा इरादा ये हाइड्रा फेशियल करवाने का है तो क्या हमारी स्किन के लिए सुइटेबल है। फिर मैं उनकी स्किन जज करके बताती हूँ कि आपका इरादा था वाइटनिंग हाइड्रा फेशियल करवाने का, बट आपकी स्किन पे क्योंकि अभी एक्नी है, फॉर सपोज ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो अभी आपको ये सूट नहीं करेगा, तो बेहतर है कि आप एक्नी वाला हाइड्रा फेशियल करवाएं। तो अब वो हमारे सीरम प्रोडक्ट्स और वो तरीकेकार थोड़ा चेंज हो जाता है, तो सब पर डील होती है, इसलिए हर बंदा हर तरीके का हाइड्रा फेशियल अवेल कर सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि प्लीज अपनी स्किन को जज करवाएं पहले, हर तरह का हाइड्रा फेशियल आपके लिए सुइटेबल नहीं होता, बल्कि हाइड्रा फेशियल के बाद लोगों को एक्नी निकल आती है, पिगमेंटेशन हो जाती है। पिगमेंटेशन के लिए भी सही है ये। पिगमेंटेशन के लिए भी अगेन उसका सेम फॉर्मूला है कि आपके पोर्स को क्योंकि डीपली क्लीन कर देता है, वो आपकी स्किन जो वो बहुत ज़्यादा मेलानिन की वजह से वो जो पिगमेंटेशन का स्पॉट होता है उसकी वजह से डल हो रही होती है, सराउंडिंग स्किन नीट क्लीन हो जाती है, तो फेस ज़रा फ्रेश लगना शुरू हो जाता है। एक बात, दूसरा मेडिकली साइंटिफिक जो रीज़न है वो यही है कि आपके पोर्स क्योंकि क्लीन होते हैं तो जो हम पिगमेंटेशन के लिए ट्रीटमेंट देते हैं वो प्रॉपरली जाके असर करती है। अच्छा, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर किसी गलत जगह से करवाने क्या? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको अभी बताया कि सक्शन करने के बाद उसके निशान पड़ जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है। लिटरली आपको फील होगा कि उस पेशेंट की स्किन पर जितना वो सक्शन का पाइप होता है उतना निशान पड़ा होता है रेड कलर का, और सम टाइम वो रेड निशान ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है और काफ़ी दिन तक स्किन से नहीं जाता। दूसरे नंबर पर अगर आपने सिरम्स गलत इस्तेमाल कर लिए गलत बंदे के लिए, फॉर सपोज एक्नी वाला पेशेंट है और आप उसको गलत सीरम लगा रहे हैं या विटामिन सी सीरम लगा दिया या इस तरह का कोई भी सीरम जो वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है, डेफिनेटली वो आपकी जो एक्नी है उसे एग्रावेट कर देगा। तो साइड इफ़ेक्ट्स में बर्न हो सकता है, आपको सक्शन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी स्किन जो है उस पर रैशेस पड़ सकते हैं, किसी किस्म की एलर्जी हो सकती है, गलत हाइड्रा फेशियल करवाने की वजह से आपकी स्किन का जो बैरियर है वो डैमेज हो सकता है। सो ये ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसमें आप जिस फ़ायदे के लिए जिस पर्पज़ के लिए वो हाइड्रा फेशियल करवाने गए थे उससे ज़्यादा वर्स कंडीशन का आपका फेस हो सकता है। सो वाइजली चूज़ करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर अपनी स्किन के लिए इंतखाब करवाएं कि आपको कौन सा हाइड्रा सूट करेगा। अच्छा डॉक्टर कंवल, डार्क सर्कल्स का मैं कल देख रही थी, बड़ी सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कोई डील निकाली हुई थी, वो कह रही थी कि डार्क सर्कल्स के सिर्फ 3 सेशंस होने हैं और फर्स्ट सेशन जो है वो आप करवाएं तो उससे आपको वाजे पता चलेगा कि वो कम हो गए हैं। इज इट? वो तो बड़ा लंबा एक प्रोसीजर होता है। एक्चुअली मैं इस चीज़ पर इसलिए बिलीव नहीं करती मदीहा, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रही हैं, लेकिन जो डार्क सर्कल्स है ना बेसिकली ये आपकी स्किन में एक डेफिशिएंसी हो गई है, आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है, इधर वो किसी खाने पीने की चीज़ की डेफिशिएंसी है, नींद की डेफिशिएंसी है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप कभी भी उसको 1 या 2 सेशन में कोई मिरेकल नहीं कर सकते कि आपको फ़र्क आ जाए। ऑल्दो बहुत सारी लेज़र ट्रीटमेंट, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो डार्क सर्कल से आपको फ़र्क देते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम 3 to 6 सेशंस हैं, 7 हैं, 10 सेशंस हैं, 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं उसको कम करने में, जिसमें आप 60 to 70% डार्क सर्कल्स पर कंट्रोल कर लेते हैं। बट मैजिक नहीं हो सकता कि फर्स्ट सेशन में ही आपको 50% रिजल्ट नज़र आ जाएगा। मेरी जो मैं कहूँ कि मेरी नाकिस अकल मालूमात में तो ऐसा कोई है नहीं अभी तक माशाल्लाह डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो इसीलिए बेसिकली जानने के लिए, अवेयरनेस के लिए हम ये सेगमेंट रखते हैं। मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया ना, तो मैंने कहा क्यों ना एक सेशन लिया जाए। तो जब मैंने उनको व्हाट्सएप किया एंड दे आर रेडी टू प्रिपेयर कि आप बुकिंग करवाएं, अपना स्लॉट बुक करवाएं, मैंने कहा नहीं यार, मुझे पहले किसी से पूछना चाहिए एंड देन एक्सपेरिमेंट करवाना चाहिए, ऐसा ना हो कि पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो। ऐसे ही है बिल्कुल, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए ना आपको 1-2 लोगों से राय ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि लोग दावे बहुत सारे करते हैं 3 सेशंस में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली, ऐसा पॉसिबल मेरी नज़र में तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, दोनों इकट्ठे चलते हैं। दोनों से नहीं, आप तो माशाल्लाह आपकी स्किन नहीं हम जाके करवा लेना, डार्क सर्कल्स तो मुझे भी है ना, डेफिनेटली मेरा भी स्क्रीन टाइम है। ये हमारी डाइट में है, हमारी जीन्स में है, हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है, क्या है, हम पाकिस्तानियों के, हम कहीं भी चले जाते हैं, बाहर चले जाए ना हम किसी आउट ऑफ कंट्री,
تو ہم وکھرے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے اور خاص طور پہ ہمارے ڈارک سرکلز میں وہ بڑا شرمندگی ہوتی ہے. ایکچولی نہیں لائف سٹائل کی بھی بات ہوتی ہے مدیحہ. اگر میں نے یہ دیکھا ہے باہر لائک میرا یو ایس بہت جانا ہوتا ہے, ان لوگوں کی ایک روٹین ہے, آپ نے ارلی مارننگ اٹھنا ہے, ٹھیک ہے, جو ایکچولی ہماری ہونی چاہیے, بٹ 8-9 بجے کے بعد نا ویکینڈز کے علاوہ ان کے سب کے گھروں میں سناٹا ہو جاتا ہے. لائک وہ ارلی سلیپ کے عادی ہیں کیونکہ انہیں ارلی اٹھنا ہوتا ہے. اور ہمارے اب تو گاؤں کی بھی لائف ایسی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. 8-9 بجے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ لوگ سونا شروع ہو جاتے ہیں 9 بجے 10 بجے. لائک ہمارے اپنے گھر میں بھی وہاں یو ایس میں میری بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ عشاء پڑھ لی نا آپ نے 9 بجے 9:30 بجے, دیٹس اٹ. اس کے بعد خود ہی نیند, میرا تو خیر وہ ٹائم ڈفرینس ہو رہا ہوتا ہے بٹ پھر بھی پورا گھر کیونکہ سو رہا ہے تو وہ آپ کی ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے. 9-10 بجے آپ نے میکسیمم 10 بجے سو جانا ہے اور صبح پھر آٹومیٹکلی آپ کی فجر کے ٹائم آنکھ کھل جاتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سلیپ پیٹرن اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارا سرکیڈین ردھم ہے جس میں ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں صبح کو 4 بجے کے بعد, اور ان سارے ہارمون سے ہماری پوری باڈی ریگولیٹ ہوتی ہے جس میں ہماری اسکن, ہمارے بال, ہمارے نیلز, ہماری پوری باڈی کا سسٹم چلتا ہے. ہم کیونکہ اسکن ہیئر سے ریلیٹڈ ہے میں اس لیے بتا رہی ہوں, تو وہ جو ایک 4 بجے والا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس میں آرمی والے لوگ اٹھتے بھی ہیں, اس کے پیچھے ریزن ہے ہمارے سارے ہارمونز کا وہ جو سائیکل ہے وہ اس وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اس وقت ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں اور ہم اس وقت سونا شروع کرتے ہیں اور ہم اس وقت سو کے اٹھتے ہیں. دوپہر کو 12 بجے 1 بجے روٹین اٹھنے کی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ ایک قدرت کے نیچر کے بنائے ہوئے سسٹم کے اگینسٹ جا رہے ہیں, تو آپ کی تو اپیرنس ڈفرینٹ ہونی ہے نا. آپ کی اسکن بھی خراب ہوگی, آپ کو ڈارک سرکلز بھی پڑیں گے, آپ کی ایون ٹون بھی خراب ہو جائے گی. تو یہ سب کچھ آپ کے لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے, اس لیے ہم لوگ وکھرے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کی میک اپ پروڈکٹس آپ دیکھ لیں, ان کی اسکن کیئر دیکھ لیں آپ, اتنی اچھی ان کی پروڈکٹس ہوتی ہیں اور بہت لائٹ سی تھوڑا سا یوز کرتے ہیں. لائک وہ کوئی بہت ہیوی میک اپ نہیں کرتے, کوئی بہت زیادہ اسکن کیئر روٹین نہیں ہوتی, ان کی بہت بیسک سی اسکن کیئر رجیم ہے, وہ فالو بھی اسی کو کرتے ہیں. لائک آپ نے صبح میں وائٹامن سی لگا لیا, آپ نے اس کے اوپر موئسچرائزر اور سن اسکرین لگا لیا, دیٹس اٹ. ہلکی سی لپسٹک لگا لی, دیٹس اٹ, وہ تیار ہو گئے. ہماری طرح کے وہ میک اپ کے لمبے چوڑے ان کے کام نہیں ہوتے, نہیں کرتے ہیں, اور ان کی بیس بھی بہت لائٹ سی ہوتی ہے, ان کا فاؤنڈیشن آپ نے دیکھا ہے نا. بالکل, کیونکہ اسکن کوالٹی اچھی ہوتی ہے, ٹائپ ہوتا ہے, وہ اتنا اچھا ہوتا ہے وہ, لیکن وہ انہیں کی اسکن کے لیے ہم لوگ لگا لے تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں چھپتا. وہ دیکھیں آکسیڈائزڈ ہو جاتا ہے فوراً ہمارے ایٹماسفیئر میں, وہ آکسیڈائز. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ سن لائٹ جو جتنی زیادہ ہمارے پاس ہوتی ہے, ایون اگر میں آپ کو بات کروں باہر کی, سن لائٹ وہاں ہم سے زیادہ پیور ہوتی ہے, اور جب ڈائریکٹلی کبھی سن کو آپ فیس کرو نا, لٹرلی آپ کو برننگ ہوتی ہے آپ کے فیس پہ, بھلے آپ نے سن بلاک بھی لگایا ہو, وہاں ایسا اتنی سن لائٹ آپ کو خراب کر دی ہے. بٹ پاکستان میں اگر لوگ ایک اچھے موئسچرائزر کے بعد سن اسکرین لگا لیں تو وہ ان کے لیے ایک بیسٹ اسکن کیئر رجیم بن سکتا ہے. بٹ لوگ اسے فالو نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں ہم تو باہر ہی نہیں جاتے, ہم تو سارا دن گھر میں رہتے ہیں, آفس میں رہتے ہیں, ہم نے دھوپ کے سامنے جانا ہی نہیں ہوتا. کیونکہ سن اسکرین کا مطلب, یہ سن بلاک کا مطلب لوگوں کی نظر میں صرف ایک ہی ہے کہ آپ نے سن میں جانا ہے تو لگانا ہے, ورنہ نہیں لگانا. یہ ایک مت ہے. حالانکہ آپ کے ملٹیپل پروگرامز میں یہ مت کوشش کی ہے ہم نے لوگوں کی دور کرنے کی کہ سن بلاک لگائیں ضرور. نہیں, میں بھی ویسے یہی سمجھتی تھی آپ کو بلانے سے پہلے کہ سن میں نکلنے سے پہلے نہیں, یہ سن اسکرین, سن بلاک, اور وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ لائٹس یہ سن سے بھی زیادہ. ایگزیکٹلی, یہ آپ دیکھیں آپ کا میکسیمم ٹائم ان لائٹس میں گزرتا ہے, تو آپ کے لیے بہت ڈینجرس ہے. اگر آپ نے سن اسکرین لگایا ہوا ہے, پلس اب جیسے مجھے بھی ڈیلی میک اپ کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے, تو ہمارے لیے سن اسکرین بہت کمپلسری ہے. اگر ہم موئسچرائزر اور سن اسکرین لگا کے میک اپ کریں گے تو یہ میک اپ پروڈکٹس بھی ہمیں کم سے کم ہیزرٹس دیں گی, کم سے کم ہمارے لیے ہارمفل ہوں گی, تو وہ اس میں بھی پروٹیکشن ہے. اچھا ڈاکٹر کنول, آپ جانتی ہیں شادیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے نا, پھر یہ دھڑا دھڑ پاکستانیوں نے شروع ہو جانا ہے, شادیاں رکے ہوئے ہیں ابھی تو یہ ہائیڈرا فیشل کتنا, آپ کا کوئی ایونٹ ہے, کوئی فنکشن ہے اگر, تو اسے کتنا عرصہ پہلے آپ کو کروا لینا چاہیے؟ اگر آپ کی اسکن بہت سینسٹیو نہیں ہے اور آپ پہلے یہ کروا چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائیڈرا فیشل کروانے سے آپ کی اسکن پر کوئی ایسا سچ افیکٹ نہیں آتا, آئی مین افیکٹ سے مطلب سائڈ افیکٹ نہیں آتا, ریڈنس زیادہ نہیں ہوتی یا کوئی اور پرابلم نہیں ہوتا, تو آپ 24 آورز پہلے اپنے کسی بھی ایونٹ سے ہائیڈرا فیشل کروا سکتے ہیں. اور کیونکہ اس کے بعد ہم 24 آورز کے لیے صرف کہتے ہیں کہ آپ نے میک اپ نہیں کرنا, آپ نے کوئی اسکن کیئر پروڈکٹ نہیں لگانی. جو ہم نے آپ کو سیرم فائنلی لگا کر ہم گھر بھیجتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کوشش کریں 4 سے 5 گھنٹے اس کا اسٹے کروا لیں. تو 24 گھنٹے پہلے آپ کروا سکتے ہیں اپنا ہائیڈرا فیشل, لیکن اگر آپ نے فرسٹ ٹائم کروانا ہے تو آپ نے کم از کم 2 سے 3 دن کا مارجن دینا ہے, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے اسکن پر اس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے تو ہم اسے اوورکم کر سکیں. سو 24 آورز بیسٹ ہے, اور ہر ایونٹ کے لیے بھی بیسٹ ہے. جس طریقے سے اگر شادی ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ وہ ہوتے ہیں لائک ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں ایسے جو ہم برائڈس کو آفر کرتے ہیں کہ وہ 3 منتھس پہلے اپنا اسٹارٹ کریں ٹریٹمنٹ لینا,
اور وہ 3 months میں اپنی ہر طرح کی اسکن کیئر, اور وہ ایک سیف زون میں ہوتا ہے. اس میں ہم انہیں کوئی کیمیکلز نہیں دے رہے, بلیچ نہیں دے رہے, پالشرز نہیں دے رہے, ویکس نہیں کر رہے, اس طرح کا کچھ نہیں دیتے. اس میں کچھ ڈرپس ہوتی ہیں, امیون بوسٹر ڈرپس ہوتی ہیں, کچھ اس میں گلوئنگ ڈرپس ہوتی ہیں, پلس اس میں ہم ان کی ایک اسکن کیئر رجیم اسٹارٹ کر دیتے ہیں جس میں کچھ لیزر شامل ہوتے ہیں, کچھ ان کے کیمیکل پیل ٹائپس ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. تو یہ پورا ہم سیکوینس بناتے ہیں 3 months پہلے کا. برائڈس کا سیشن شروع ہوتا ہے جو بھی برائڈ ٹو بی ہے یا پھر گروم ٹو بی ہے, اور ایون ان کے گھر والے بھی اس طرح کے ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. بٹ اگین کہ وہ اس کے لیے ضرور یہ دیکھیں کہ ان کی اسکن ٹائپ کیا ہے اور وہ کہاں سے لے رہے ہیں. کوئی کوالیفائڈ ڈرمیٹولوجسٹ ہے جو یہ سارے ٹریٹمنٹس انہیں ایڈوائز کریں. اور یہ مطلب یہ 3 مہینے پہلے کوئی بھی لے سکتا ہے؟ بالکل. اس سے کیا اسکن میں کیا برائڈ کے کیا چینج آتا ہے؟ برائڈ کے یہ چینج آتا ہے, دیکھیں خدا نخواستہ اگر آپ کو ایکنی ہے, پگمنٹیشن ہے, ان ایون اسکن ٹون ہے, آپ کی اسکن پر آپ کو کہیں والیوم چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی چیکس بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں, چیکس اندر کی طرف ہوتے ہیں, انہیں والیوم چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے ہم ٹریٹمنٹس کرتے ہیں. کسی کو لپس اپنے انہینس کروانے ہوتے ہیں, کسی کو تو جن کے ماشاءاللہ پہلے ہی وہ والیوم وہ نکلوا لیتے ہیں ان کو کیا وہ والیوم نکلوا لیتے ہیں. نہیں, اس کے لیے بھی ہمارے پاس 2-3 ٹریٹمنٹس ایسے ہیں جو آپ کا جو ایکسٹرا فیٹ ہے کہیں سے بھی, فار سپوز جا میں ہے یا ایکسٹرا آپ کے چبی, جنہیں چیکس کہتے ہیں کہ چبی چیکس ہیں ان کے, وہ بھی اس کے لیے بھی ڈبل چن ہو گئی ہے, اس طرح کی ٹریٹمنٹس بھی کی جاتی ہیں. شادی سے پہلے 3 مہینے میں ہو جاتا ہے, 3 مہینے میں کافی حد تک کور ہو جاتا ہے. لائک میں یہ نہیں کہوں گی کہ 100%, لیکن اگر بہت ہی ڈراسٹک ہے, آپ کو بہت میجر ڈبل کی جگہ ٹرپل اور 4th چن ہے, تو پھر تو میں نہیں اس کا کمٹ کر سکتی. بٹ ایک معمولی سی آپ کی شیپ خراب ہو رہی ہے, ان چیزوں کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں بوٹاکس سے, فلر سے. اسکن بوسٹرز لگاتے ہیں ہم, 3 سیشنز دیتے ہیں بوسٹرز کے, اس سے وہ آپ کی اسکن کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں, آپ کی فیس میں اور نیک کی اسکن میں, آپ کے ہینڈز میں. برائڈس کے لیے آپ ہینڈز کا بھی کرتے ہیں ساتھ میں نا, تو وہ آپ کی اسکن کو انہینس کرتے ہیں. تو یہ سارے وہ ٹریٹمنٹس ہیں کہ جب آپ فریکوینٹلی, کیونکہ شادی کے ڈیز میں آپ کو میک اپ کرنا ہوتا ہے اور وہ کافی ہیوی میک اپ ہوتا ہے, پھر شادی کے بعد بھی برائڈ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس نے کنٹینیوسلی میک اپ میں رہنا ہے, تو وہ اس کی اسکن کو بڑا اچھا انہینسنگ اور گلوئی لک دیتا ہے. اور یہ جو ڈرپس کا آپ بتا چکی ہیں, یہ کتنی مطلب صحیح ہوتی ہیں؟ یہ دیکھیں وائٹننگ ٹرپس میں ہے, وائٹننگ میں مدیحہ اس لیے نہیں انہیں کہتی بیکاز ان کا پرپز بیسکلی وائٹننگ نہیں ہے. ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اسکن کو گلو دیتی ہے, ٹھیک ہے, وائٹ نہیں کرتی وہ. جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے نا وائٹنگ ڈرپس کا, میں اسے برائٹنگ ڈرپس کہتی ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ وائٹ کرنا ہمارا پرپز نہیں ہوتا. ان برائٹنگ ڈرپس کو لگانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو, کہ آپ کی اسکن کی ٹون ایون ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہڈن پارٹس کا جو کلر ہے وہ زیادہ لائٹ ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, اور ہم یہ وش بھی کرتے ہیں کہ جیسا یہ کلر ہے ویسا ہی ہو جائے. تو بیسیکلی اس وش کو پورا کرنے کے لیے ایسی ڈرپس ہیں یہ, جو آپ کی اسکن کا ایکچوئل کلر ہے, جو ہمارا فیس کا, ہاتھوں کا, ایکسپوز پارٹس کا نہیں رہ جاتا. ان ڈرپس کو لگانے کے بعد آپ کا کلر ایون پوری باڈی کا ہو جاتا ہے. تو وہ کتنی لگوانی پڑتی ہیں آپ کو؟ اس میں کیا ہوتا ہے مدیحہ, اس کی کوئی تعداد ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے. کسی کو 6 to 10 ایڈوائز کی جاتی ہیں, کسی کا کلر زیادہ ڈارک ہے, ڈیمیجڈ ہے بہت زیادہ, ان کو ہم 20 تک بھی ایڈوائز کرتے ہیں. یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈفرینٹ. کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے؟ سائیڈ افیکٹ کے لیے ہم کچھ لیبس کرواتے ہیں. اگر آپ کا کڈنی اسٹیٹس, آپ کا لیور اسٹیٹس ٹھیک ہے تو ایز سچ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. وہ آپ کی باڈی کو ٹون اپ کرتا ہے, ایون جو وہ آپ کے مسلز ہوتے ہیں انہیں بھی ٹون کرتا ہے آپ کی باڈی کو. ان میں ایسے انگریڈینٹس بھی شامل ہوتے ہیں ہماری امیون بوسٹرز ڈرپس میں, یا ہماری جو گلوئنگ ڈرپس ہوتی ہیں, برائٹننگ ڈرپس, ان میں ایسے بھی انگریڈینٹس شامل ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو سلم بھی کرتے ہیں. سو آپ کو سائیڈ افیکٹ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ انڈر دا کور آف ڈاکٹر اپنا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, انہی کی سپرویژن میں کروا رہے ہیں, تب تک آپ کو انشاءاللہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر کنول جواد آپ کے آنے کے لیے, آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو سو ویری مچ.